ہم نے نماز تراویح میں قرآن مجید کی منزل کا جو حصہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں سورہ توبہ سے ہم نے سماعت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیت القرآن بسم اللہ شریف نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی مختصر اور مختلف تعویلات لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن مفسرین کرام کی اکثریت کا یہ موقف ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ سے پہلے تسمیہ شریف لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے باقی ہر صورت سے پہلے بسم اللہ شریف لکھنے کا حضور حکم دیتے تھے تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے کہ پہلی صورت یہاں ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے اگلی صورت شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ توبہ سے پہلے تسمیہ شریف نہ پڑھی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے، اور سورہ توبہ کے مضامین جو ہیں بہت ہی اہم مضامین ہیں جو آج کی منزل میں پڑھے گئے۔ پچھلی جو منزل گزری ہے اس میں انبیاء کرام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات پڑھے گئے، اور انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں اس لیے بیان کیے گئے جس میں نصیحت ہے، جس میں عبرت ہے، اور اس میں بہت سی سبق آموز نصیحتیں گزرتی ہیں۔ تو انبیاء سابقین کے تمام واقعات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ حدیث شریف کے مطابق تو 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور حدیث شریف کی روایت کے مطابق رسولوں کی تعداد 313 ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف 25 انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ ہیں۔ ٹوٹل انبیاء کرام کے جو اسماء مبارکہ قرآن مجید میں ان کے نام بیان کیے گئے وہ 25 نام ہیں انبیاء کرام کے۔ باقی انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے، لیکن جو نام قرآن مجید میں نبیوں کے ذکر کیے گئے ان کی تعداد صرف 25 ہے۔ آج کی منزل میں ابتدا میں ایک بڑا اہم مضمون گزرا ہے کہ اللہ کریم کسی کو مال اور اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ مال اور دولت آزمائش بن جاتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہاں فتنے سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا آزمائش ہے۔ اللہ کریم مال دے کے بھی آزماتا ہے اور اولاد دے کے بھی آزماتا ہے۔ مال اور اولاد کو آزمائش قرار دے کر لفظ فتنہ استعمال کیا، لیکن اس کا مفہوم معنی اور مطلب آزمائش ہے۔ پھر ساتھ فرمایا فاحذروہ، اس سے بچو۔ یہ جو آزمائش ہے نا، اس آزمائش سے اور اس فتنے سے اپنا دامن بچاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے، مفسرین کرام نے جو تفسیری نکات کتب تفاسیر میں بیان کیے وہ یہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی کثرت، مال کی رغبت اور مال کے جمع کرنے اور مال و دولت کے پیچھے پڑ جانے اور بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے تم کہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور نہ ہو جاؤ، اور وہ دینی فرائض دینی جو بحیثیت مسلمان ہم پہ عائد ہوتے ہیں، کہیں مال کی کثرت، مال کی رغبت، مال کمانے میں مصروفیت، کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائے تمہارے دینی فرائض کی ادائیگی میں۔
اس لیے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ مال اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی ہے۔ جو آدمی مال کی کثرت اور رغبت اور شغف کے باوجود فرائض دینی سے غافل نہیں ہوتا، اپنے رب کریم سے اپنا تعلق مستحکم و مضبوط رکھتا ہے، دین سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے، استوار رکھتا ہے، تو وہ بہت خوش نصیب ہے جس نے اس آزمائش میں سے سرخرو ہو کر کے اپنا وقت گزارا ہے۔ جو اولاد کا معاملہ ہے کہ اولاد کو بھی آزمائش قرار دیا گیا کہ اولاد کے لیے آدمی جب رزق کماتا ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے، انہیں پالنے کے لیے ظاہر ہے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بسا اوقات آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس مال آنا چاہیے جس ذریعے سے بھی آ جائے۔ اسی طرح جائز اور ناجائز کا فرق بھی آدمی ترک کر دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ مال جائز طریقے سے آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ اس کی ایک تگ و دو اور کوشش اور دوڑ لگی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح مال کما لوں، دولت کو جمع کر لوں۔ تو اس لیے آزمائش قرار دیا گیا مال کو بھی اور اولاد کو بھی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کی کثرت اور اولاد کی محبت اور اولاد کی رغبت اور مال کی محبت اور رغبت کے باوجود وہ فرائض دینی سے غافل نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بندگی جو ہے اسے مضبوط بھی رکھتے ہیں، مستحکم بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اولاد اور مال ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ جو آج کی منزل میں گزری ہے، ہم اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہمارا دین سے رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ یعنی ایسی مصروفیت و شغف کہ آدمی نماز نہ پڑھ سکے، وہ اپنے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، یا اسے تنہا بھی نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے۔ اسی طرح جو فرائض دینی ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان معاملات میں ایسا الجھ جائے آدمی کہ جو فرائض ہیں ان سے ہی بندہ غافل ہو جائے۔ اس لیے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا، اور ساتھ یہ بتایا فاحذروہ، اس سے اپنا دامن بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں نقصان اٹھاؤ اور دنیا میں نقصان اٹھا کر پھر آخرت کے خسارے کے بھی سامنا کرنا پڑے۔ غزوہ بدر قرآن مجید کی آج کی منزل میں ایک قصہ ایسا گزرا ہے جس میں غزوہ بدر کا ذکر آیا، جس میں ملائکہ اللہ تبارک و تعالی نے نصرت کے لیے، مدد کے لیے آسمان سے ملائکہ نازل فرمائے تھے۔ اور یہ چونکہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہی واقعہ ہوا، وقوع پذیر ہوا تھا 17 رمضان شریف کو، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی بدر۔ وہاں ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا نام بھی بدر تھا، تو پوری اس بستی کا نام جو ہے وہ وادی بدر مقرر تھا، اور یہی نام معروف تھا اہل عرب میں۔ اس مقام پر 17 رمضان شریف کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ صرف 313 تھی، اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 3 گنا زیادہ تھی۔ 1000 کے قریب کم و بیش کفار کا لشکر تھا، قریش مکہ کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ کل 313 آدمیوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں لڑنے کے لیے، اور 6 زریں تھیں، اور گھوڑے جو ہیں وہ صرف 2 تھے سواری کے لیے۔ تو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں، اور پھر یہ کہ صحابہ کرام 8 پہر کے روزے سے تھے۔ اس کیفیت میں صحابہ کرام نے بڑی جم کر یہ جنگ لڑی،
اور یہ بدری صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، بہت پسند ہیں بدری صحابہ، ان پہ اللہ کریم کی بڑی عنایات ہیں۔ تو آج کی منزل میں گزرا کہ بدری صحابہ کو اللہ نے جو عزت، عظمت اور مقام عطا کیا وہ بڑا بلند و بالا ہے، اور ان کی نصرت و مدد کے لیے 3000 فرشتہ پہلے اتارا گیا، اور پھر دوبارہ جو تعداد میں اضافہ کیا گیا تو یہ تعداد 5000 ملائکہ تک پہنچ گئی۔ تو پھر آج کی منزل میں یہ گزرا کہ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ تم نے کفار کو ضرب کہاں لگانی ہے؟ گردنوں پر اور ان کے ٹخنوں پر۔ آج کی منزل میں گزرا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردنوں پر ضرب لگاتے تھے اور ٹخنوں پر لگاتے تھے، جس سے بری طرح کفار جو ہیں وہ بھاگ نکلے اور فرشتے آسمانوں سے نازل ہوئے تھے۔ تو اس میں مولانا ظفر علی خان نے بدر میں جو فرشتوں کی تائید تھی اور نصرت تھی اور مدد تھی اس کو اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، اور شاہ نامہ اسلام میں ابو الاسر حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے شاہ نامہ اسلام، شعری انداز میں انہوں نے جو تاریخ اسلام کے اہم واقعات ہیں اسے بھی انہوں نے شعروں میں قلم بند کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ حضور نے خود ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو زوجہ مکرمہ حضرت عثمان غنی کی جو زوجہ ہیں یہ حضور کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ رقیہ علیل ہیں، لہٰذا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم تیمارداری کے لیے مدینہ شریف میں رہو گے، لیکن ان کو بدری صحابہ میں حضور نے شمار فرمایا۔ جب بھی بدری صحابہ کے نام آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے تو اس میں عثمان غنی کا بھی نام ملے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ حضور کے حکم سے وہ مدینہ شریف میں ٹھہرے تھے، لہٰذا حضور نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا بدر سے واپسی پر تو سب کو مال غنیمت کا جب حصہ دیا تو ایک حصہ حضور نے اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا۔ جب رکھ لیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور جتنے بدری صحابہ ہیں سب کو حصہ مل گیا ہے، لیکن یہ حصہ جو آپ نے اٹھا کے الگ رکھا ہے یہ کس خوش نصیب کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان کا حصہ ہے۔ فرمایا اس لیے اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں مدینہ شریف ٹھہرے، لہذا وہ اللہ اور رسول کے کام گئے ہوئے تھے، اس لیے ان کا بدری صحابہ میں شمار بھی کیا گیا، ان کو مال غنیمت میں حصہ بھی دیا گیا۔ یہاں آج صرف اتنی بات میں عرض کروں گا جو آج کی منزل میں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جو ترتیب فضیلت ہے نا درجات کے اعتبار سے وہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، ان کے بعد 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ کرام جن کا حضور نے نام لے کر انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ الحمدللہ اس مسجد کا جو یہ درمیان والا دروازہ ہے اس کے 3 طرف آپ کو وہ 10 نام مل جائیں گے بدری صحابہ کے، وہ 10 کے 10 نام میں نے لکھوا دیے تھے جب یہ کام ہو رہا تھا تاکہ ہمیں یہ نام یاد ہونے چاہیے، اور حضور نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حضور نے انہیں دنیا میں ہی نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان کو کہا جاتا ہے 10 مبشرہ، 10 کا معنی ہے 10، مبشرہ کا معنی بشارت دیے گئے، یہ 10 صحابہ کرام۔ ان کے فضائل پر عربی میں ایک قدیمی کتاب ملتی ہے، مصر کی چھپی ہوئی، بیروت کی چھپی ہوئی، مختلف عرب کنٹریز کے اندر وہ کتاب چھپتی ہے اور صدیوں سے چھپ رہی ہے، الریاض النظرہ فی مناقب 10 مبشرہ۔ یہ بڑی کام کی کتاب ہے جس میں ان 10 صحابہ کرام کے الگ الگ ان کی لائف ہسٹری جو ہے، حالات زندگی
اور ان کی زندگی کے اہم واقعات جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھ دیے گئے ہیں، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ۔ تو یہ بدر کا مارکہ اسلام کی تاریخ کا بڑا اہم مارکہ تھا، اور مدینہ منورہ میں اللہ کریم توفیق دے تو رمضان شریف کے مہینے میں مدینہ منورہ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے وہ بھی انتقال کر گئے، وہ قطب مدینہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے تھے مولانا فضل الرحمن، وہ بھی انتقال کر گئے، اور مولانا ضیاء الدین مدنی وہ ہیں جو 70 سال مدینہ شریف میں رہے ہیں، 70 سال، اور بلا ناغہ ان کے گھر میں روزانہ 70 سال عشاء کے بعد میلاد شریف ہوتا تھا، اور روزانہ 70 سال بلا ناغہ عشاء کے بعد میلاد شریف ہوتا تھا، اور جتنے حاضرین ہوتے تھے ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، لنگر میلاد شریف انہیں کھلایا جاتا تھا۔ اب ان کے پوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر رضوان صاحب ان کا نام ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ مدینہ منورہ میں، اور چونکہ اپنے دادا کی رہائش گاہ ان کا آبائی مکان وہی وہ رہ رہے ہیں، تیسری نسل ہے، ان کی تیسری پشت ہے۔ تو حضرت قطب مدینہ ایک اور کام کرتے تھے کہ 17 رمضان شریف کو اصحاب بدر کی یاد میں گھر پر محفل منعقد کرتے تھے، بڑی پیاری محفل ہوتی ہے، اور اس میں پھر افطاری کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ایک سال رمضان شریف میں مدینہ شریف حاضر تھا، ہمارے مسجد کمیٹی کے جو صدر ہیں حاجی سردار محمد صاحب رحمانی، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، حاجی شیخ محمد شیراز صاحب یہ بھی ساتھ تھے، اور بھی دوست تھے، ہمارے چک 82 والے شہزاد صاحب الفلاح بینک میں ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے، اور بھی ساتھی تھے۔ ہمیں اس محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا، اور حاجی ساجد اقبال صاحب جو حاجی محمد اقبال صاحب رحمانی کے بیٹے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ضیاء الدین مدنی جو ہیں قطب مدینہ، ان کے ہاں اصحاب بدر کی یاد میں ایک بڑی پیاری محفل ہوتی ہے جو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اور حیدرآباد سے ہمارے ایک دوست اور ساتھی ہیں، ان کا نام سرور صاحب، وہ مدینہ شریف ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ کام کرتے ہیں، عربی میں میڈیکل اسٹور کو صیدلیہ کہتے ہیں، وہ صیدلیہ پہ کام کرتے ہیں۔ یہاں بھی آئے تھے ایک جمعے میں، انہوں نے سلام بھی پڑھایا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ آپ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ مدینہ شریف آئے ہوئے ہیں، تو 17 رمضان کو قطب مدینہ کے گھر پہ محفل ہے، تو آپ وہاں ضرور حاضری دیں۔ تو ہم سب الحمدللہ اکٹھے ہو کے گئے۔ تو جو میرے لیے سب سے زیادہ دلی اطمینان کے باعث بات بنی، جس سے مجھے بہت سکون ملا، روحانی تسکین ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک کارڈ کے اوپر 313 بدری صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کارڈ کے اوپر سب بدری صحابہ کے ان کے والد کا نام اور کس قبیلے سے تھے، 313 نام لکھے ہوئے تھے، اور ملک شام سے اور مختلف عراق سے، عرب ممالک سے وہاں مشائخ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اور وہ جب ذکر ہوا 313 ناموں کا تو ایک بڑی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ بدری صحابہ کے ناموں کا ورد ہوا، جیسے ذکر کرتے ہیں حلقہ ذکر میں جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، بدری صحابہ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے، اور ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ 313 بندے بڑے پسند ہیں کہ ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو سب سے فضیلت خلفائے راشدین کی، ان کے بعد عشرہ مبشرہ کی، اور عشرہ مبشرہ میں سے پھر سب صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ بدری صحابہ ہیں۔ بدری صحابہ کو اللہ کریم نے بشارت دی ہے کہ تم سے زندگی میں جو خطائیں، جو غلطیاں عالم کفر میں ہوئیں، جو کچھ ہوا، وہ سب کا سب اللہ نے معاف کر کے تم سب کو مقام قرب عطا کیا ہے۔ تو بدری صحابہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، تو اہل اللہ جو ہیں ان ناموں کا وظیفہ بھی کرتے ہیں۔ بعض ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک اپنی آپ کیا کہتے ہیں اسے درگاہ اور خانقاہ
وہاں باقاعدہ مینار بنواتے تھے، اس کا نام رکھا ہے مینارہ اصحاب بدریین، مینارہ اصحاب بدریین، بدری صحابہ کے نام پہ ایک مینار بنوایا، اور اس مینار کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے تو 313 آپ کو بدری صحابہ کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرا ایک مسئلہ اڑ گیا تھا، تو میں مینارہ اصحاب بدریین پہ گیا تھا، اور مینار کے نیچے کھڑے ہو کر میں نے ایک کتاب لی جس میں 313 نام لکھے تھے۔ مینار کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے سب کے ناموں کا ورد کیا، اور میں نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تجھے یہ بڑے محبوب ہیں 313 بدری صحابہ، تو میں اس مینار کے نیچے کھڑا ہوں جس کے اوپر 313 بدری صحابہ کے نام ہیں، میں نے ان کا ورد بھی کیا ہے، تو اے میرے رب کریم میں تیری بارگاہ میں ان 313 بدری صحابہ کے جو میں نے نام پڑھے ہیں ان سب کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو میرا یہ کام ہو جائے، کیا بات ہے، اور تو کرم فرما اس کام میں میرے لیے آسانی فرما دے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں 313 حضور کے غلاموں کو بلا کر بدری صحابہ کے نام پہ کھانا کھلاؤں گا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ چوتھے دن مجھے خوشخبری آ گئی کہ آپ کا کام ہو گیا، تو وہ پھر کہتے میں نے لسٹ بنائی اور 313 گن کے، نہ 312 نہ 314، پورے 313 لوگوں کو بلا کے پھولوں کی سیج سجا کر بہترین کھانا تیار کروا کے بدری صحابہ کے نام کی دعوت کی تھی۔ اتنی برکت ہے ان بدری صحابہ کی الحمدللہ۔ اور وہاں جو افطاری کرائی جاتی ہے، شاید ہمارے ہاں کوئی اتنا امیر کبیر آدمی بیٹے کے ولیمے میں اتنا خرچ نہیں کرتا جیسا اچھا کھانا انہوں نے دیا تھا مدینہ پاک میں، اور پھر وہ لنگر بھی لنگر مدینہ شریف، کتنی برکت۔ بات تو محبت کی ہے نا، لنگر کی میں بات نہیں کر رہا، بات میں اس کے اندر جو بات ہے کہ اتنا خلوص، اتنی محبت کہ دنیا کی دعوتوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو بدری صحابہ پہ کیوں نہ خرچ کریں۔ یہ جو اندر کی آواز تھی اس نے مجبور کیا کہ وہ اتنا اہتمام سے لنگر۔ تو الحمدللہ میں اکثر یہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ وہ محفل میری زندگی کی سمجھ لیجئے کہ ایک یادگار لمحے تھے، اور بڑے حسین لمحے تھے جن میں نے روحانی تسکین حاصل کی، اور مجھے بہت روحانیت و نورانیت اس محفل میں ملی۔ پھر افطاری ہوئی، پھر باجماعت وہاں ہم نے قطب مدینہ کے گھر پر ہی مغرب کی نماز بھی ادا کی۔ تو یہ کتنے لطف کی کہ یہ اللہ کو کتنے لوگ پیارے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں لڑائی تھی، اور پھر یہ سوچئے کہ ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں جی۔ پھر آج کی منزل میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ آیت کریمہ یہ بہت بڑی وعید ہے جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذھب والفضۃ، یہ دو چیزوں کا خاص طور پہ ذکر آیا، جو لوگ سونا اور چاندی سنبھال کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں مال۔ یہاں جو ذہب کا لفظ آیا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ بظاہر سونا چاندی ہے، لیکن چونکہ کرنسی جو ہوتی ہے وہ بھی بندہ کماتا ہے، جمع کرتا ہے، لہذا اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو بھی مال بندہ جمع کرتا ہے نا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جمع کیے جا رہا ہے، خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کریم نے فرمایا یہاں خرچ کرنے سے مراد بعض مفسرین کرام نے زکوٰۃ بھی لی ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اصل تفسیر یہی ہے جس پر جمہور مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی نا، اللہ کریم نے فرمایا آج کی تراویح میں منزل میں آیت کریمہ گزری، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس بے زکوٰۃ مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ یہاں وہ مال بے زکاتہ جہنم کی آگ میں گرم کر کے تپا کے لگایا جائے گا، کروٹوں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا، اور جب سزا ملے گی تو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جو تو جمع کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یہ وہی مال ہے، ما کنزتم
لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنے لیے اسے خزانے جمع کرتے تھے، مال ایک پائی بھی تم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے اور زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے۔ اور پھر کیا کہا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب مزہ چکھو اس مال کا جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ یہ ذوقو کا لفظ قابل توجہ ہے، ذوقو کا معنی اب ذائقہ لو، اب مزہ چکھو اس مال کا جسے سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا، یہ جو ہم مال جمع کرتے ہیں، بڑی قرآن نے بار بار توجہ دلائی ہے، یہ تو آپ کا نہیں ہے، آپ کا اتنی دیر ہے جتنی دیر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کا دل دھڑکتا ہے، نبض چلتی ہے، اتنی دیر آپ کا ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی یہ آپ کا نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ تصور کریں، باپ نے مکان تمہیں بنا کے دیا، جائیداد بنائی، کاروبار باپ کا تھا، اب کون سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ کاروبار کون سنبھال رہا ہے؟ دکان کون سنبھال رہا ہے؟ مکان کون سنبھال رہا ہے؟ ہمارا اتنی دیر ہے جتنی دیر ہم اس دنیا میں رہیں گے، وہ تو سب ہماری اولاد کے کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس جہان کے لیے جہاں مرنے کے بعد جا کے رہنا ہے، اس جہان کے لیے بھی تو کچھ خرچ کریں نا۔ تو یہ نماز کے بعد سب سے بڑا رکن جو ہے نظام عبادات میں وہ زکوٰۃ ہے، روزے کا درجہ بعد میں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی نماز روزے کا پابند ہے، درمیان میں سے زکوٰۃ کو نکال دیتے ہیں، جس سے ایک تاثر غلط پیدا ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید نماز کے بعد روزے کا درجہ ہے، نہیں، نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، اسلام کے ارکان خمسہ جو ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جتنا زور میں نے کئی درسوں میں بھی اور غالباً کئی جماعت میں بھی یہ عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر قرآن میں دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بار بار آیات گزری ہیں، کم و بیش روزانہ کی منزل میں آیتیں آ رہی ہیں جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح پانی ایک جگہ کھڑا رہے تو اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے، پانی ایک جگہ جمع رہے نا، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا، اس میں تعفن، بدبو پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے جو بہتا پانی ہے اس میں وضو کرنے کا حکم ہے، کھڑا پانی ہو اس میں حکم نہیں ہے، کیونکہ بہتا پانی جو ہوتا ہے نا، کھال کا پانی ہے، نہر کا پانی آ رہا ہے، چل رہا ہے، تو وہ سب پاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام چاہتا ہے کہ مال کی سرکولیشن ہوتی رہے، مال آتا رہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، اپنے اور اہل و عیال پہ بندہ خرچ کرتا رہے۔ صوفیاء کرام بڑے اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی جی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن ذرا کر کے مجھے دکھائے کوئی۔ میں کئی بزرگوں کے واقعات میں نے پڑھے ہیں، رات کو جتنی گھر میں مال اور دولت ہوتا تھا سب لوٹا کے پھر رات کو سوتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اپنے برتنوں کو الٹا کر دیتے تھے، کہتے تھے کل کی روزی کل ملے گی۔ اسے کہتے ہیں توکل، یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ یہ جتنا اللہ کا قرب ہوتا ہے توکل بھی بڑھتا ہے۔ ہمیں تو فکر ہے کل بچوں کے ناشتہ کہاں سے لائیں گے، کھانا کیسے، بچوں نے اسکول جانا ہے، پیسے کہاں دے، وہ ایسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی ایک بزرگ کی میں نے زیارت کی ہے، میں حکمت کے تحت ان کا نام نہیں لیتا، وہ جیب باہر نکال کر نا اس طرح تو دونوں جیبوں کو اس طرح دکھاتے تھے، کہ تو دیکھیں میری جیبیں خالی ہیں، کہتے ہیں گھر میں کچھ نہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کل کی روزی کل ملے گی۔ تو یہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ تو یہ دیکھیے نا، قرآن مجید تو بھائی ایک ایسا سمندر ہے، اور اس میں غوطہ زنی کریں گے تو موتی نکلتے جائیں گے، تو سمندر کی کوئی حد ہے؟ تو جو جتنی بھی منزل پڑھی جاتی ہے، ایک ایک آیت پہ اگر بات شروع کر دیں تو کئی راتیں لگ جائیں۔ اس لیے چند مقام جو ہیں وہ روزانہ ہم ان پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ جتنا ہم حاصل کر سکیں، سارا تو نہیں، جتنا وقت ہے اس کے مطابق کچھ باتیں سمجھ لیں۔ دو باتیں اور میں عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ نماز کے اندر صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا، تو وہ ذرا لیٹ آئے، تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا، تم تاخیر سے آئے ہو،
تو حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس لیے میں نے کہا نماز مکمل کر کے پھر جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ بلکہ حدیث میں لفظ ہیں مصلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو. تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والے تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آج کی منزل میں گزرا کہ جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو نماز وہیں چھوڑ کر اللہ رسول کی بات سنو. سبحان اللہ. اور جو کام وہ فرمائیں وہ کر کے آؤ. تو جہاں کام کر کے آتا ہے آدمی تو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ محدثین نے مثال دی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں آپ نے ایک دفعہ پڑھا سبحان ربی العظیم، سرکار نے بلا لیا. مسئلہ یہ ہے کہ آگے نہیں پڑھ سکتے، جاؤ حضور فرمائیں جاؤ پیسے لے آؤ، سودا لے آؤ بازار سے. آپ مسجد سے نکلے، سودا بھی خریدا، گاہک بن کر دکاندار سے بات چیت بھی کی، راستے میں لوگوں سے بھی باتیں کی. اب واپس جب آئے تو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ. ایک دفعہ تو پڑھ چکے ہو سبحان ربی العظیم، 2 دفعہ اور پڑھ لو تمہارا رکوع پورا ہو جائے گا. تو یہ آج کی منزل میں آیت کریمہ ہے. جب اللہ رسول کا نام اکٹھا لیا جائے ذکر تو کچھ طبیعتیں بڑی مقدر ہو جاتی ہیں، وہ گھٹن سی محسوس کرتے ہیں، چہرے پہ بھی تنگی سی آ جاتی ہے کہ یہ اللہ رسول کا نام آپ نے اکٹھا لکھ دیا ہے. یہ مساجد کے اوپر لکھیں تب بھی اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. 2-3 آیتیں آج گزری ہیں، براۃ من اللہ، اور اسی طرح آذان من اللہ و رسولہ، اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، یہ آج کی منزل میں گزری ہیں. ہاں اغناہم اللہ و رسولہ، یہ 3-4 آیتیں جو ہیں میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان میں دیکھیں اللہ رسول کا اکٹھا ذکر ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ 2 ذاتوں کا ذکر ہے لیکن ضمیر واحد کی ہے. ذاتیں اللہ کی ذات اور حضور کی ذات، اور ضمیر واحد. میں پڑھتا ہوں آیت کریمہ، اللہ و رسولہ احق ان یردوہ. یہاں یردوہما ہونا چاہیے، 2 ذاتیں، تثنیہ ہونا چاہیے، 2 کا صیغہ واحد کا ہے. کیوں؟ رب بتانا یہ چاہتا ہے جس نے مجھے راضی کیا اس نے میرے محبوب کو راضی کیا، اور جس نے میرے محبوب کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. یہ آیت زبانی یاد کر، اللہ و رسولہ احق ان یردوہ. سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ اسے راضی کیا جائے. چاہیے تھا انہیں راضی کیا جائے لیکن ضمیر واحد کی، اسے راضی کیا جائے. ایک اور مقام گزرا آج کی منزل میں، قرآن شریف جب بات چلتی ہے پھر وہ رکنے پہ نہیں آتی، پھر ٹائم زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اس بات کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ بھی آج کی اسی بدر کے واقعات میں گزرا ہے. حضور نے یوں ریت پکڑ، مٹھی بھری نا ریت کی، اس میں سنگریزے بھی تھے، یوں مٹھی بھر کے سرکار نے کفار کی طرف ایسے پھینکی، ان کے چہروں پہ پھینکی. حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے. اب وہ حضور نے کنکر اور ریت ذرے اٹھا کر کے جب پھینکے سنگریزے تو آیت نازل ہو گئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب یہ آپ نے کب پھینکے؟ یہ تو اللہ نے پھینکے. تو وہی کلمے میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کا نام خود ساتھ لکھا ہے، نماز میں رکھا ہے، اذان میں رکھا ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے آقا کریم کی محبت عطا فرمائی. پھر آیت کریمہ گزری قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم. یہ سب چیزیں کنبے گنوائے کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے سب تعلق والے، اگر اور تمہارے رہائش والے مکان، ومساکن ترضونہا، تمہارے رہائش والے مکان، وتجارتاً تخشون کسادہا، اور ایسی تجارت جس میں تمہیں گھاٹے کا خطرہ رہتا ہے،
ایسا کاروبار تم ڈرتے ہو کہیں خسارہ نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، یہ تمہارے پسندیدہ مال، تمہارے پسندیدہ رہائش گاہیں، تمہارے بہن بھائی، تمہارے اولاد، تمہارے ماں باپ، اگر اللہ رسول کی محبت سے ان کی محبت بڑھ گئی تو فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کے آئے گا۔ یہ سب رشتے گنوا کر رہائش والے مکان بھی، اموال تجارت بھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان کی محبت بڑھنی نہیں چاہیے، اور جہاد کی محبت سے ان کی محبت بڑھنی نہیں چاہیے، اور اگر ان چیزوں کی محبت بڑھ جائے گی اللہ رسول کی محبت سے تو پھر اللہ کریم نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کے آئے گا۔ پھر منافقین کا اس پہ میں آج تفصیل سے نہیں بات کرتا، انشاءاللہ بعد میں کروں گا، لیکن بڑا اہم مقام ہے کہ منافق مر جائے تو اس کی نماز جنازہ آج کے بعد نہیں، آیت نازل ہوگی۔ مدینہ شریف میں جو منافقوں کا سردار تھا اس کا نام تھا ابن ابی، رئیس المنافقین۔ وہ جب مرا تو اس کے جنازے پہ حضور تشریف لے گئے اور حضور نے جنازہ پڑھایا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا اس کا جنازہ نہ پڑھائیے، یہ تو اس کا تو آپ کو علم ہے سارا۔ تو اللہ کریم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب جنازہ پڑھایا تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت عمر کو سرکار نے فرمایا کہ عمر تمہیں نہیں پتہ، ٹھہرو، بات یہ تھی کہ وہ جو اس کے ساتھ دن رات رہتے تھے نا ابن ابی کے ساتھ، وہ حضور کے خلاف باتیں کرتا تھا، اکساتا تھا حضور کے خلاف۔ جب اس کا بیٹا آیا کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، اور میرے باپ نے کہا ہے کہ آپ نے جو کرتا پہنا ہے وہ مجھے دے دیجئے تو اس میں مجھے کفن دیا جائے، انہوں نے جو ساتھ رہنے والے تھے انہوں کا ستیہ ناس ہو، اس کا بیڑا غرق جائے، دن رات ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، اب آخری وقت کرتا مانگ رہا ہے کہ مجھے کرتا دے دیں، میری بخشش ہو جائے۔ اب حضور اس لیے تشریف لے گئے کہ جب سرکار تشریف لے گئے تو ہزاروں منافق توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بن گئے۔ تو یہ حکمت تھی اس لیے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ اس کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے بخشش مانگیں گے میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی جنازہ حضور پڑھائیں وہ بخشا نہ جائے، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا آیت آئی ہے، پہلے مفہوم تو سمجھ لو نا، مفہوم تو سمجھو۔ اللہ کے نے فرمایا محبوب تو معاف کرتے ہو، محبوب آپ معاف کرتے ہو تو آپ کرو، لیکن میں اس کو نہیں معاف کروں گا، میں اس کو نہیں معاف کروں گا، میں اس کو نہیں معاف کروں گا، آپ معاف کر بھی دیں میں نہیں معاف کروں گا۔ ہے جی، تو جس کو اللہ پکڑ لے پھر اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے نا۔ تو فرمایا محبوب دشمن آپ کا ہے، اس نے آپ کو تھوڑا ستایا ہے، پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، کلمے بھی پڑھتا تھا، باہر جا کے گالیاں بھی دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، آپ کے خلاف مہم چلاتا تھا۔ تو اللہ کریم فرمایا محبوب اس کو میں نہیں معاف کروں گا، آپ 70 مرتبہ بھی کہیں تو میں نہیں بخشوں گا اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب آپ معاف کریں یہ آپ کی جو ہے ظرف ہے، لیکن میں دشمن ہے آپ کا، میں تو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آیت نازل ہو گئی، حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ حضور یہ تو آپ کی دن رات مخالفت کرتا تھا، تو آیت نازل ہو گئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کافر کا تو جنازہ نہیں پڑھا جاتا، جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ مسلمان کا۔ تو یہ کیوں روکا گیا کہ نام مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق ہے؟ بس سمجھ جائیں، جو حضور کا کچھ نہیں لگتا ہمارا کیا لگتا ہے۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، فرمایا محبوب آج کے بعد کوئی منافق مر جائے نہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے نہ جانا ہے، ولا تقم علی قبر، اس کی قبر پہ بھی نہیں جانا۔ تو بھائی قرآن کی نص ہے، کیا فتویٰ لگاؤ گے یہاں؟ یہ تو قرآن کی نص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ اور پھر غزوہ تبوک اس کا انشاءاللہ 11ویں پارے میں بڑی تفصیل سے وہ 3 صحابہ کرام تھے، منافق تو نہیں گئے تھے،
انہوں نے پھر منافقوں نے ہیلے بنانے کیے اور مینوں کم پی گیا سی، میں اتھے ٹر گیا سا، ہے جی۔ لیکن 3 ایسے مخلص تھے کہ جو بہت مخلص صحابہ تھے، وہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ ایک جوان تھے، انہوں نے کہا کہ میری سواری بہت اچھی ہے، میں کل جاؤں گا، مل جاؤں گا۔ وہ کل دن کہ میں کل جاؤں گا، وہ کسی عذر کی وجہ سے، اسی سستی کی وجہ سے آج جائیں گے کل جائیں، نہیں جا سکے۔ جو منافق تھے وہ آتے تھے، او جی مینوں کم پی گیا سی، مینوں اتھے جانا پی گیا، حضور کہتے تھے ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ 3 جو تھے نا مخلص، حضور ان سے نبی پاک نے بول چال بند کر دیا۔ آیتیں ہیں، انشاءاللہ آئے گی منزل، کل میں اگر وقت ملا تو عرض کروں گا۔ تو پھر حضور نے ان سے کئی روز گزر گئے، اور ایک روایت میں تو 50 دن آئے ہیں کہ گزر گئے، لیکن وہ روتے رہتے تھے۔ گھر میں ایک صحابی تو گھر میں بند ہو گئے تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ حضور پوچھتے تھے وہ نہیں آیا، حضور وہ تو دروازے بند کر کے گھر روتا ہے دن رات، کہ اگر حضور ناراض ہیں اسی حالت میں مر گیا تو میری تو آخرت برباد ہو گئی۔ منافقوں کو سرکار نے کچھ نہیں کہا، وہ آ کر کہتے تھے وہ جی مینوں کم پی گیا، میں اتھے ٹر گیا تھا۔ حضور فرماتے تھے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جاؤ، فارغ ہو گئے منافق۔ لیکن جو مخلص تھے وہ تھے 3، ان میں حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ پھر کیا شان ہے ان تینوں صحابہ پہ۔ جب اللہ راضی ہوا نا، اللہ نے معاف کیا، تو حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام پر جبریل امین آ گئے کہ اللہ کریم نے ان کا رونا دھونا، حضور کے دل میں بھی ان کی محبت تھی، دل سے حضور ناراض تو نہیں تھے نا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب ایک نوجوان صحابی تھے، وہ تو آتے، دل گردہ تھا ان کا، وہ آتے تھے، لیکن وہ حضور ان کی طرف دیکھتے تھے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب وہ حضور کی طرف دیکھتے تھے تو حضور دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب وہ نماز شروع کرتے تو حضور اس کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ وہ محبت تھی تو دیکھتے تھے نا۔ اور جب سرکار تہجد پڑھ رہے تھے تو پھر آیت نازل ہو گئی، تو حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ، ان کا حضور اب میں دیکھ رہی ہوں آپ کا چہرہ آج بڑا خوش ہے، تہجد کے وقت چہرے پہ بہت آج خوشی ہے، حضور خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا ان تینوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو انہوں نے کہا خوشی میں آ کے، ام المومنین کہتی ہیں حضور اجازت فرمائے تو ابھی ان کے گھروں میں اطلاع کر دوں؟ وہ فرمایا نہیں ابھی نہیں، وہ اس تو بہت بڑا ہجوم ہو جائے گا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فجر کی نماز حضور نے پڑھائی، فرمایا کہ ان تینوں کو بشارت دے دو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں۔ تو صحابی پھر دوڑ گئے مسجد سے، اور ایک کے گھر جا کے کہا تمہیں مبارک ہو اللہ نے معاف کر دیا ہے، حضور راضی ہو گئے۔ تو اتنا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑا منظر بن گیا، اور حضور کے قدموں پہ گر گئے، سرکار نے اٹھایا، سینوں سے لگایا، اور اتنی شفقتیں ہوئیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کتنا کرم ہوا کہ آیتیں نازل ہو گئی ان کے بعد۔ اب قیامت تک ان 3 مخلص صحابہ کرام اور جان نثار وفاشیار، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا ان کا وہ مقام و مرتبہ پڑھا جائے گا جو بے ریاض رب نے انہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔